اتنے یہاں سے وہاں تک گئی آواز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک آواز جس نے مجھے پریشان کیا ہے وہ سنیے گا. اتنے یہاں سے وہاں تک گئی آواز. اس آواز میں یقین کریں ہمنگ ساؤنڈ تھا. ہمنگ ساؤنڈ گنگنانے کی آواز نہیں تھی جیسے وہ آواز تھی. آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں کہ آبز ریکارڈ ہو رہے ہیں میرے پاس فون میں بہت سارے. یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں واقعی. اور اسی وقت آواز نا ہمارے جیسے بیچ میں سے نا ادھر کی طرف گئی. لٹرلی وہ آواز ہم سے دور ہوئی, جیسے یہاں سے آتے ہوئی نا وہ آگے چلی گئی. یہ ہم سب نے وہاں کھڑے ہو کے محسوس کیا تھا. نظر کوئی نہیں آ رہا جس کی آواز آ رہی ہے. یہاں سے وہاں تک گئی آواز. اور یہ سنائیے گا آواز, یہ ہمنگ ساؤنڈ ہیں بہت ہی. اب چاروں کا ہمارا یہ حال تھا, سوچیں اکیلے بندے کا کیا ہوگا. میں تو کہہ تو رہا تھا سجاد, ایک تو سب سے بڑی بات جو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی نا, ڈیپ میں لائٹ نہیں جا رہی تھی. حالانکہ سامتی کتنی لائٹ دور تھی, جو لائٹ کی سورس میں دیکھ رہا تھا وہ پوری روشن ہونی چاہیے تھی. لیکن مجھے ایسا لگا تھا کہ اندھیرا کھڑا ہوا ہے, لائٹ کھا رہا تھا, ہماری لائٹ کھا رہی تھی. ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سیور تھا, وہ ٹوٹا ہوا تھا یہاں پر نا, انرجی سیور. اور جو کونے پہ درخت تھا وہاں پر نیم کا, اس کے اوپر جو روڈ لائٹ تھی نا اس کا بلب بھی اڑا ہوا تھا. حالانکہ پیچھے روڈ لائٹ جل رہی تھی, اس طرف بھی جل رہی تھی. اور اس کے اوپر نیچے جو کیا کہتے ہیں ان کو, ہولڈرز جو تھے جس میں سیور بلب لگتے ہیں, وہ بھی خالی تھے. یہ سارے خالی ہیں. روشنی تو یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ ممنوع ہے کرنا. ہماری لائٹ کم ہو رہی تھی یہاں پر نا, جیسے لائٹ سورس کچھ کھا رہی ہو. اب جی یہ آپ کے سامنے ہے. حالانکہ بابا سے میں نے پوچھا تھا کہ یہاں پر کوئی آئے تھے صاحب علاج کی نیت سے, کیونکہ میں نے ایک جگہ پر نا شاید کاغذ کو دیکھا تھا, وہ پھنسایا ہوا تھا کھڑکی کے اندر نا, اور وہ ایسے تھا جیسے کوئی تعویذ نہیں ہوتا جو انسان پڑھ کے عمل کر کے لگاتا ہے نا. میں نے پوچھا تو انہوں نے تو کہا مجھے 1 سال ہو گیا, 1 سال میں تو کوئی نہیں آیا, لیکن ہمیں نشانیاں ملی. یہ جی کالی رنگ کی نا ڈوری ہے جس کے اوپر بہت ساری گٹھائیں گرہیں پڑھ کے بنی جاتی, گانٹھ باندھی ہوئی جسے کہتے ہیں نا, یہ لٹکی ہوئی تھی اس دروازے کے اوپر جو کھلا ہوا تھا نا. ایک چیز مجھے یہ جادو بھی ہوتا ہے, مطلب منع ہے اس کا کہ حکم ہے کہ پڑھنے والوں پہ, کارڈ بنانے والوں پہ منع ہے ویسے, کیونکہ شروع میں نا نیگیٹیوٹی کے طور پہ بڑا استعمال کیا گیا اس چیز کو کہ لوگ گرہیں باندھتے ہیں نا, اور گرہیں باندھنے کا مناسب نہیں ہے, گنتی کے طور پر بھی مناسب نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کو ماننے میں ہی عافیت ہے, اور کوئی وجہ ہے جو بڑوں نے بات کہی ہے نا. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اس کو یہ سمجھے شاید کسی نے علم کرنے کی کوشش کی ہے, روکنے کے لیے, کیا پتا بڑھانے کی کوشش کی ہو, واللہ عالم. لیکن ابھی آپ نے گرہیں باندھنے کی بات کی نا, تو غالب صاحب کو مجھے یاد ہے وہ نا اکثر کوئی شعر ان کو یاد آتا نا یا کچھ آمد ہوتی تو وہ گرہیں باندھ دیتے تھے, گٹھان نا گانٹھ باندھ دیتے تھے دھاگے یا رسی میں نے دیکھا ہے. تو لیکن منع ہے جی, اور کہتے ہیں کہ بڑا برا کہا گیا ہے ان کو جو گرہیں باندھتی ہیں, گانٹھ باندھتی ہیں, وہ ان کو کہا گیا ہے جو جادو میں ایسا کچھ ایک پڑھ کے کوئی عمل کر کے نا اس کو باندھ دیا جاتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے ہے جو جادو سفلی میں رکھتے ہیں نا معاملہ, اللہ بچائے جی. تو گانٹھ تو ہم جرابوں کی بھی باندھتے ہیں, لیسز باندھتے ہیں, گرہیں باندھتے ہیں, لیکن پڑھ کے پھونکنے والی تھوڑی ہوتی ہیں, ان کے لیے ہے جو ان کے لیے ہے جو عمل نیگیٹو عمل کے اندر انوالو ہوتے ہیں نا, ان کے لیے. اچھا جی, یہ ملی جی مجھے وہاں پر ایک, یہ دیکھیں یہاں سے نا کئی گرہیں بندھی ہوئی تھی صرف, اور نا یہاں پر یہ واش روم کے باہر کا دروازہ ہے جی, جہاں پر نا بہت پرانے قسم کا تالا جس کے اوپر کور ہوتا ہے, اس کو ہٹائیں تو گول منہ والی چابی ہوتی ہے, وہ ڈالیں ہیں. بڑے پرانے تالے ہیں نا یہ لگا ہوا تھا جو بڑا قدیم ہے. اچھا پھر ہمیں خیال آیا کہ یار اس کو کیوں ایسے بند کیا, پر کوئی اور ایسا نہ تالا, اور پھر واش روم کے باہر دروازہ اور یہ بند ہے. اس کے اوپر نا ایک کھڑکی تھی, وہ کھلی ہوئی تھی. تو ہم نے کیا کیا, اس کھڑکی میں نا آپ کی اسٹک کو لمبا کر کے ڈالا اس کے اندر, اور کچھ ریکارڈنگ میں آیا. ریکارڈنگ میں کیا آیا جی, یہ دیکھیں, یہ تھی نا جگہ اتنا سا ایک ڈک نما تھی, کیونکہ یہ تو کھڑکیاں بھی بند تھی, اس کی سب بند تھا. اب جب ہم نے اوپر اس میں یہ ڈالا ہے نا, تو یہ کچھ ریکارڈ ہوا اندر. یہ آپ دیکھیے گا, یہ ٹوٹی ہوئی کرسی اور یہ ڈراز ساری, 1 2 3 ڈراز.
اب نا میرے پاس کچھ کیسز آئے پہلے، آگے بھی آ رہے ہیں، اس میں نا ایک جملہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں کسی کو قید کیا ہوا تھا، اس جگہ کے بارے میں نہیں کیا، اچھا اس سے پہلے آئے واقعات اور کچھ آگے بھی آئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے مجھے کہ جی یہاں پر ایک جن قید تھا، اس کی آوازیں پورا گاؤں سنتا تھا، ایک صاحب آئے انہوں نے علاج کیا، وہ لوکیشن آئی ہے جامعہ میں، اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جی اس طرح کے کمرے، اس طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں بڑی توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہوتی ہے، اچھا ہر چیز کو نا ایسے پھینکا ہوا ہوتا ہے ادھر ادھر، جیسے ایک انسان اندر ہو اور اس کو اگر آپ بند کر دیں وہ چیخے گا، چلائے گا، چیزوں کو پھینکے گا، دوڑے گا کہ مجھے کسی طرح باہر نکالو۔ مجھے آپ کوئی اور وجہ بتا دیں ان ڈراس کے زمین پر گرے ہونے کی، ان کرسیوں کے ٹوٹے ہونے کی، اور اس سب کے بعد اس کو اتنا موٹا تالا لگانے کی، مجھے بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے، یہ بات آپ 100% ٹھیک ہے، سوال یہ ان ڈراس کی ٹیبلز کا ہے سر، یہاں پر ایک الماری کھڑی ہوئی تھی، لکڑی کی تھی، لوہے کی تھی، پتہ نہیں کچھ تھا ادھر کھڑا ہوا، نہیں شدت اس دیوار کے ساتھ تو یہ ایک تختہ لگ رہا ہے، نہیں جیسے میں آپ کو گھماؤں نا، دیکھیں یہ آپ رائٹ پہ آئے نا، یہ رائٹ، ابھی لیفٹ پہ گئے آپ، ابھی آپ رائٹ پہ آئے، یہ جو ہے نا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ٹیبل، لیکن وہ لوہے کی نہیں ہوتی بڑے کھانوں والی ٹیبل، جو مجھے کچھ وہ محسوس ہو رہی ہے، لکڑی کی مجھے محسوس نہیں ہو رہی، ہاں لیکن یہ لکڑی کے ہیں، یہ سب فرنیچر میں اسپتال میں مطلب اس جگہ پہ کہیں نہیں ملا سوائے کرسی کے، یہ بھی سمجھ سے باہر تھی میرے کی، مطلب ہر چیز ہی غائب تھی، اور یہ اب مجھے اس کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مٹی کی تہ ہے، برائٹنس بڑھا کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مٹی کی تہ ہے اور یہ ڈراز ہیں، یہ تو لکڑی کا ہے ہی ہے کنفرم، یہ والا، باقی شاید اسٹیل کے بھی ہوں، لیکن اس کا حال دیکھیں، اور اس حال میں اس کو تالا لگانے کا مقصد آپ خود سمجھ سکتے ہیں، پیچھے کھڑکیاں بند، فرنٹ پہ کھڑکیاں بند، تالا بھی بہت پرانا، تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ شاید محدود کیا گیا ہے اس چیز کو یہاں پہ، جیسے سکھر حویلی میں کیا گیا تھا۔ دیکھیں سکھر حویلی میں کیا تھا، جب میں نے اس کو سامنے سے دیکھا نا، تو اس کے سیکنڈ فلور پر بلب جل رہا تھا، اور سٹول کے اوپر نا قرآن پاک کو بند کر کے رکھا ہوا تھا، وہ تو بہت ہی خوفناک منظر تھا، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کوئی آئے تھے صاحب علاج کی غرض سے، اور انہوں نے کیا کیا، اس مخلوق کو نا اس کے اندر ہی محدود کر دیا، جس کا نام رادھیکا ہے، تاکہ وہ آس پاس نہ پھیلے، یہیں تک رہے۔ اور جب ہم وہاں گئے ہیں تو ہم نے زمین سے نا قرآنی اوراق کو اٹھایا ہے، وہاں نورانی قاعدہ اما پاروں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، فرسٹ فلور سے بھی سیکنڈ فلور سے۔ اب بہت بار ایسا ہوتا ہے شاید کہ کسی کی انفارمیشن میں نہیں ہوتا، کوئی صاحب آ جاتے ہیں، وہ اپنی کوشش کر کے چلے جاتے ہیں اور شاید اس چیز کو محدود کر دیتے ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں تو ہوا کیا ہے، ہمیں آوازیں آئی ہیں، ہمارے ساتھ چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں، لیکن جنہیں ہم دیکھ نہیں سکے، میں بھی آپ کو کچھ اور بھی دکھاتا ہوں۔ اب لگ ایسا رہا ہے کہ یار یہ مسکن ہے، اسی جگہ کوئی جا نہیں پاتا، انہی واش رومز میں کوئی صفائی نہیں کر پاتا، لوگ بیچ میں صفائی کر لیتے ہیں، ادھر پاؤں نہیں رکھا جاتا ان سے، کیا ہیبت ہے جو ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہیں پر چھپکلی کا بھی وہ معاملہ تھا، اسی کے پاس واش روم، ایک کمرہ یہ تھا جی، دوسرا کمرہ اس کے ساتھ تھا، اس پر بھی تالا تھا، اس میں تو ہم نے پھر ڈال دی تھی نا وہ اسٹک، دوسرے میں تو جگہ ہی نہیں تھی۔ اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا اسٹک کتنی کام آئے گی، اتنی اونچی جائے گی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا کمرہ، ایک تو یہ ہے نا، ہاں یہ واش روم اس میں سٹریٹ آ رہی تھی، دوسرا بھی ہے یہ، اس کا نا یہ سامنے ہی تھا، اس پہ بھی تالا تھا، وہ چائنا کا تالا جو ہوتا ہے یہ گرے والا وہ تھا، لیکن یار اس کی نہ کوئی دیوار، نہ کھڑکی، نہ ڈت، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے اندر تو ہم دیکھ ہی نہیں سکے نا۔ حالانکہ میں کچھ جگہوں پہ دروازے توڑے ہیں، لیکن جی یہاں توڑ نہیں سکا، وہ کہتے ہیں نا دل ہی نہیں کیا توڑنے کا نا، ایسا محسوس ہوا کہ یار یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حالانکہ بچے لڑکی نے کہا تھا کہ اس کو توڑنا ہی پڑے گا، انہوں نے حالانکہ کہا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانا جی، دل نہیں مانا، کیونکہ وہ ایک میں جو دیکھا نا ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ظاہراً کچھ ہمارے لیے نہیں ہے۔ چاہیے کیا بیٹھا ہو ہم دیکھ نہیں پائے یا موجود ہو، ہم تو ایسے پنگے نہیں لڑنے چاہیے نا پھر۔ نہیں صحیح ہے بھائی، ہم تو خالی ایویڈنس گیدر کرنے گئے تھے کہ ایسی چیزوں پہ کیا ہوتا ہے، اور یہاں تو اتم ملے یار سجاد، شیشوں میں کیا تھا؟ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، میں آپ کو اب کچھ دکھانے چاہ رہا ہوں جی، وہ دیکھیے گا، یہ لکیلی کہہ سکتے ہیں آپ، ریکارڈ ہوا بھی ہے اور نہیں بھی ہوا۔ اچھا اس پروجیکٹ کے اندر ہم جس میں چلتے جا رہے تھے،
बाबा को हमें कुछ ना कुछ मिला ही जा रहा था, जी हाँ। बस ऐसा नहीं जा रहा था कि कुछ चीज मतलब ये एम्प्टी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हालांकि बाबा की उस बात ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था कि वो भाई एकदम आती है एकदम चली जाती है जरूर, लेकिन वो इतनी तेजी से अपने आप को जाहिर करते हैं और गायब होते हैं ना कि आप पकड़ ही नहीं पाते कि ये हुआ क्या है। बस आवाजें कम से जैसे कम भी पंखा, हाँ हम चारों के सामने यार पंखा, हमें पता ही नहीं चल रहा। इसी तरह मैं यहाँ ये कह रहा हूँ समझ भाई से कि पहले आवाज इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, इस मूवमेंट के अंदर कुछ रिकॉर्ड हुआ है।